بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ONN ٹی وی سے میں ہوں سردار افتخار. ناظرین، آج کا دن پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کافی ہنگامہ خیز دن ہے، اور آج وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس کارروائی کے فوراً بعد جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. سابق ایم این اے جو ہیں خیال زمان صاحب، ان کی وفات پر، اور سابق صدر رفیق تارڑ سمیت جتنے سیاسی زعماء کی وفات ہوئی ہے ان کی وفات پر تعزیت کی گئی ہے، دعائے مغفرت کی گئی ہے. وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب نے دعائے مغفرت کروائی ہے، اور اس کے بعد اسپیکر نے اپنے آئینی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اجلاس 28 مارچ کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا ہے. اور ساتھ ساتھ اسپیکر نے کہا ہے کہ اس اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر بھی غور ہوگا. اور اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 28 مارچ بروز پیر شام 4 بجے ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد باضابطہ طور پر پیش کی جائے گی. آئینی طور پر اس تحریک کو کم از کم 3 دن اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 7 دن اس پر آپ لے سکتے ہیں، یعنی 3 سے لے کر 7 دنوں میں اس پر ووٹنگ ہو جائے گی. 28 مارچ سے جب جیسے یہ ٹیبل ہوگی، جیسے یہ تحریک عوام میں پیش ہوگی، اس کے 7 دنوں کے اندر اندر اس تحریک پر فیصلہ آنا آئینی طور پر ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ آئین کی سنگین خلاف ورزی ہوگی. بظاہر ایسا ہی اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید صاحب نے بھی یہی کہا ہے، اور اسپیکر اسد کیسر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین پر عمل ہوگا، اور 7 دنوں کے اندر اندر اس تحریک پر فیصلہ ہو جائے گا. یعنی 28 کے بعد یہ اپریل کے ابتدائی دنوں میں رمضان المبارک تک اس تحریک پر فیصلے کا امکان ہے. ایک بات انتہائی عام ہے آج کے اسپیکر کے فیصلے کے حوالے سے، آج جو انہوں نے ایڈجرن کیا ہے اپنا اجلاس، اس کے حوالے سے یہ عام ترین بات ہے کہ اب بلدیاتی الیکشن خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کا جو دوسرا مرحلہ ہو رہا ہے، 31 مارچ کو اس حوالے سے پولنگ ہوگی. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس پولنگ کے بعد اس پر جو ہے وہ کارروائی ہوگی، ووٹنگ ہوگی، کیونکہ 3 سے 7 دنوں کے اندر اندر، اور حکومت پورے 7 دن لے گی، چھٹے یا 7ویں دن اس پر ووٹنگ ہوگی. یوں 7 دنوں کے بعد جب اس پر ووٹنگ ہوگی تو بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہوں گے، اور وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوگی. جیسے ہی آج اجلاس شروع ہوا، اس کے فوراً بعد اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا، اور اپوزیشن کے جتنے بھی قائدین ہیں انہوں نے اجلاس سے پہلے بھی کہا تھا، اور اجلاس کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے. وہ اجلاس ایڈجرن کرنا اسپیکر کا اختیار اس حوالے سے آئینی طور پر نہیں ہے، یہ صرف روایت ہے. آئین جو ہے وہ روایات سے مبرہ ہوتا ہے، بالا تر ہوتا ہے. بہرحال یہ تو اسپیکر ہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے. اس وقت جو ہمیں بتایا گیا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہ اس وقت بھی اپوزیشن کے قائدین حال میں اور باہر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری، لیڈر آف دا اپوزیشن میں شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی اور پیپلز پارٹی JUI اور دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اس وقت احتجاج کر رہی ہیں. ان کی کوشش تھی کہ آج تحریک عدم اعتماد جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک موو ہو جاتی، اور پھر 7 دنوں کے اندر اندر اس پر فیصلہ ہونا تھا، یعنی یکم سے پہلے اس پر فیصلہ ہو جاتا. لیکن اپوزیشن حکومت جو ہے اس نے بھی اپنے طور پر تیاری کر رکھی ہے، اور وہ ہر حربہ استعمال کر رہی ہے، جس پہ ہر پریکٹسز ایسی استعمال کر رہی ہے جس سے بظاہر یہ سارا پروسیجر لیٹ ہو جائے. آج کے اس اجلاس میں منحرف حرکین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جنہوں نے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے، وہ بھی آج کے اس اجلاس میں شامل تھے، شریک تھے، اور انہوں نے بھی آج جو ہے میڈیا سے بھی بات نہیں کی، اور خاموشی سے وہ چلے گئے اجلاس سے پہلے. اب اجلاس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں یہ صورتحال تو تھوڑی دیر بعد واضح ہو جائے گی. لیکن پہلے مرحلے میں، آج کے مرحلے میں حکومت اجلاس کو ملتوی کرانے میں کامیاب ہو چکی ہے. 28 مارچ شام 4 بجے اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں تحریک عدم اعتماد باضابطہ طور پر پیش کی جائے گی. جو رات کو قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کے سیکریٹریٹ کی جانب سے جو ایجنڈا جاری کیا گیا تھا، اس ایجنڈے میں 4تھے نمبر پر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد شامل تھی. آئٹم نمبر 4 پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف عدم اعتماد کا جو آئٹم تحریک تھی وہ اس میں شامل تھی، لیکن آج اس پر موشن کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اجلاس ایڈجرن کر دیا گیا.
اس وقت جس طرح ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ احتجاج ہو رہا ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت آج کی اپنے ٹیکٹسز میں کامیاب ہو گئی ہے. اجلاس کو انہوں نے ایڈجرن کروا دیا ہے. آنے والے دن بڑے اہم ہوں گے 28 مارچ تک, کیونکہ 27 کو ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور اس میں وزیر اعظم پاکستان کسی سرپرائز کی بات کر رہے ہیں. وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے, اس حوالے سے مختلف چیزیں ہوئی ہیں. کہیں آرمی چیف کی تقرری کی بات ہو رہی ہے, کہیں کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں, کہیں کسی کی برطرفی کا حوالہ دیا جا رہا ہے, اور کہیں اپوزیشن کے ایم ایل ایز کو ساتھ میں لانے کی بات کی جا رہی ہے, اور کہیں چودھری نثار علی خان کی پی ٹی آئی میں شمولیت کی بات کی جا رہی ہے. بہرحال یہ اسی وقت کلیئر ہوگا جب وزیر اعظم سرپرائز دیں گے, یہ سرپرائز کا اعلان کریں گے, یا 27 مارچ کی شام جب جلسہ ہوگا تو اس وقت کلیئر ہوگا. ابھی تک تو کچھ کلیئر نہیں ہے کہ سرپرائز کیا ہوگا. بہرحال آنے والے 2-3 دن پاکستانی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہوں گے, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 28 تاریخ تک اپوزیشن کی جو اتحادی جو ہیں وہ بھی اپنا فیصلہ کر لیں گے, اور اتحادی اس میں اپنا اعلان کر دیں گے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں یا حکومت کے ساتھ ہیں, یا ان کا کیا کردار ہوگا. بہرحال آنے والے دن انتہائی اہم ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کی جو کارروائی تھی اس میں بظاہر حکومت کامیاب نظر آئی ہے. انہوں نے 28 مارچ تک اس اجلاس کو ملتوی کرا دیا ہے, اور اس کا بڑا فائدہ, بڑا بینیفٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشنز میں. اگر 31 مارچ سے پہلے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ نہیں ہوتی, 31 کے بعد ہوتی ہے 1, 2 یا 3 کو, تو پھر اس کا ایڈوانٹیج ہوگا, اس کا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو. خیبر پختونخوا کے جو 18 اضلاع میں بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کو فائدہ ہو سکتا ہے, اور اس وقت پی ٹی آئی کی یہی کوشش لگ رہی تھی کہ وہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ کو اس میں جتنے تاخیری حربے استعمال کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, اور بظاہر اس میں تحریک انصاف کامیاب نظر آئی ہے. اب مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.